والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے در و بام ہیں درینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، قائدین محترم، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، اسلام آباد آپ پارا ہاکی گراؤنڈ میں موجود سرفدب سرفروش مجاہد، مباحث، غیرت مند دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز کانفرنس کے انعقاد پر، اس کے خوبصورت نظم و ضبط پر اور یہاں کے اس بہت بہترین ماحول کے قائم کرنے پر حضرت علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب، مولانا عبدالرحمان معاویہ صاحب، حافظ نصیر صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب، ان کی پوری ٹیم اور ڈویژن کے تمام ذمہ داران اور اصلاح کے ذمہ داروں کو، ورکروں کو، کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن کچھ ضروری باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں گے. جو حضرات اب بھی اگر مجمع کے آخر میں چل پھر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں. جو کھڑے ہیں جن کی جگہ نہیں ہے وہ بھلے کھڑے رہیں، جن کو جگہ میسر آ سکے وہ بھی بیٹھ جائیں. گفتگو ہمیشہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ سمجھائی جائے، اور سنی اس لیے جاتی ہے کہ وہ سمجھی جائے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. گفتگو سننے کے اصولوں میں یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں. کچھ بھی ہو جائے، کہیں سے کوئی آواز آئے، آپ نے کسی طرف متوجہ نہیں ہونا، آپ نے بولنے والے کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور میں اپنے سننے والوں سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے چہرے اور آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان اور آپ کی یہ توجہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا دل چاہیے. کیا چاہیے جی؟ دیں گے؟ زور سے اور زور سے، انشاءاللہ زور سے. علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے، قائدین بھی بیٹھے، یہ مسئلے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کسی کا نکاح ہو رہا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تجھے فلاں بنت فلاں قبول ہے اور وہ کہے انشاءاللہ، تو نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جائے گا. بھائی دل دو گے؟ اونچی اونچی اور اونچی دے دیا. چلو کیا یاد کرو گے؟ میں نے لے لیا. اکتوبر کا مہینہ ہے، شہادت اعظم تاریخ
شہید رحمت اللہ علیہ پر ہر سال ہی ہم جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر یہاں سب اپنے عزم کا اور اپنے مستقبل میں اپنے لائے عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم دل کے ساتھ یہ یقین کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ان کے کاس پر چلیں گے۔ قائدین موجود ہیں، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد الدانی صاحب، اور آپ نے بہت خوبصورت گفتگو ابن جرنیل کی سماعت فرمائی، جنہوں نے اپنے والد محترم اور ہمارے قائد محترم کی زندگی کے خوبصورت وہ دن اور سختی کے وہ لمحات جو انہوں نے پیش کیے وہ ہمارے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حضرت قائد شہید کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکتوبر کا مہینے کی جب 6 تاریخ آتی ہے تو ہمیں یہ مرد قلندر بہت یاد آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب ہمیں یہ مرد قلندر یاد نہ آتا ہو۔ میں سب سے پہلی بات اس عنوان کی مناسبت سے اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی کہوں گا، جن کی جوابمردی، جن کی ہمت، جن کے جذبے، جن کے ولولے، جن کی غیرت، جن کی قیادت، جن کی سیادت اور جن کی عظمت نے اس جماعت میں ایک روح پھونکی تھی اور جماعت کو ایک جذبہ عطا کیا تھا، اور انہوں نے اپنے قربانیوں سے جماعت کو پروان چڑھایا تھا کہ لوگ کہتے تھے کون سی جماعت؟ اعظم طارق والی جماعت۔ کون سے لوگ؟ اعظم طارق کا لوگ۔ اور ہم لوگوں کو جا کر کہتے تھے کہ ہم فلاں جماعت میں ہیں، وہ کہتے تھے کون سی جماعت میں؟ ہم کہتے تھے اعظم طارق کی جماعت میں ہیں۔ گویا اعظم طارق نے محنت کر کے ایک نام بنایا تھا اپنے کام کے ذریعے، پھر دشمن جانتا تھا کہ یہ اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے، نہ دشمن ان کا جواب دلائل کی صورت میں دے سکتا تھا، نہ تحریک کی صورت میں دے سکتا تھا، نہ تنظیم کی صورت میں دے سکتا تھا۔ وہ شخص چھایا تو چھاتا چلا گیا، اور یوں چھایا کہ وہ ورکروں میں بھی مقبول، وہ سیاستدانوں میں بھی مقبول، وہ تاجروں میں بھی مقبول، وہ وکلاء میں بھی مقبول، وہ ججوں میں بھی مقبول۔ اس نے عدالت جا کے بھی صحابہ کی عظمت کا ترانہ گایا، اس نے جیل جا کے بھی عظمت صحابہ کا ترانہ گایا، اس نے گولی کھا کے بھی عظمت صحابہ کا ترانہ گایا، اس نے گولی سہ کر بھی عظمت صحابہ کا ترانہ گایا، اس نے کڑی پہن کر بھی عظمت صحابہ کی بات کی، اس نے بیڑی پہن کے بھی عظمت صحابہ کی بات کی۔ وہ چٹانوں سے ٹکرایا، اس نے صحابہ کی بات کی۔ وہ اسمبلیوں میں گیا، صحابہ کی بات کی۔ وہ اعلانوں میں گیا، صحابہ کی بات کی۔ وہ روڈوں پہ آیا، صحابہ کی بات کی۔ وہ چوکوں پہ آیا، صحابہ کی بات کی۔ اس نے مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کو بلندی پہ پہنچایا۔ لوگ کہتے تھے اعظم طارق نہیں بول رہا، اعظم طارق کے جسم میں روح حق نواز بول رہی ہے، اور جن لوگوں نے حق نواز کا صدمہ سیا تھا وہ اعظم طارق کو دیکھ دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ دنیا کو مایوسی سے نکالا۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ کارکن کو عزم کا پہاڑ بنا دیا۔ اعظم طارق نے کیا دلائل کی دنیا میں کافر کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ اسمبلیوں کی طرف دیوار کو ہلا دیا۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ جیلوں اور رکھڑیوں کی چنتار میں صحابہ کی عظمت کے ترانے گا دیے۔ اعظم طارق نے کیا کیا؟ جج سے کہا میں نے یہ جیل بھی دیکھ لی ہے، یہ جیل بھی دیکھ لی ہے، وہ جیل بھی دیکھ لی ہے، مجھے نئی جیل میں بھیجو، میں نئی جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ جج کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے وہ سخت جیل میں نہ بھیجو، ہمیں آرام دہ جیل میں بھیجو، ہمیں 20 گلاس دے دو، ہمیں 1 گلاس دے دو۔ یہ کون ہے جو صحابہ کی عظمت میں 1 گلاس نہیں مانگتا، 20 گلاس نہیں مانگتا؟ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے سخت جیل میں بھیجو، کال کوٹھی میں بھیج دو؟ تو کال کوٹھی میں کیا کرے گا؟ میرے قائد اعظم طارق نے کارکن کے دل سے جیل کا ڈر، ہتھکڑی کا ڈر، بیڑی کا ڈر، ظالم کا ڈر، گولی کا ڈر، دھماکے کا ڈر نکال کر رکھ دیا تھا۔ دشمن سمجھ گیا اگر یہ شخص کچھ عرصہ تک زندہ رہا ہمارا اس ملک میں وجود باقی نہیں رہے گا، یہ قانون بھی بنوا دے گا، ضابطہ بھی بنوا دے گا۔ اس نے اپنی دہشت گردی تقریب کاری کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے دہشت گرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ دہشت گرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، ایران کے روایت اور بل بوتے پر پاکستان میں ایوان کی طرف آتے ہوئے مولانا اعظم طارق کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ سلام ہے اعظم طارق
सलाम है। आजम तारिक तेरी अजमत को सलाम है। आजम तारिक तेरे ताज को सलाम है। आजम तारिक तेरे काम को सलाम है। आजम तारिक तेरे पैगाम को सलाम है। आजम तारिक तेरी आवाज को सलाम है। आजम तारिक तेरे पास को सलाम है। जज्बे और फतरे को सलाम है। तू एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, चार गोलियां नहीं, जितनी तेरी उम्र थी उतनी गोलियां तूने अपने सीने में खाकर दुनिया को बताया है। हर हर गोली मेरे सीने में लगकर खून निकाल रही है। मैं हर हर गोली का कर्ज अदा करके माँ आयशा के लिए कुर्बान हो रहा हूँ। और दुनिया के लोगों, हमने नहीं कहा था, इस शहर के एक बली ने कहा था, हमने नहीं कहा था, इस शहर के एक बुजुर्ग ने कहा था, अल्लाह के बली ने कहा था। आयशा मेरे खौफ में आई थी और आकर कहा था कि आजम तारिक को लेने के लिए आई हो। और सियासी जमातों के लोगों, मजहबी जमातों के लोगों, मैं तुम्हारे काज को, काम को, बेगम को सलाम पेश करता हूँ। मगर बताओ ना मुझे वो जिसको लेने के लिए माँ आयशा आई है। मैं तसव्वुर की दुनिया में जाकर कहता हूँ आजम तारिक क्या हो गया है, तुझे माँ आयशा लेने के लिए आई है। वो जवाब में कहते हैं मैंने एक गोली नहीं, दो गोलियां नहीं, 40 गोलियां, 42 गोलियां अपनी उम्र के लिहाज से अपने सीने में खाकर माँ आयशा पर कुर्बान होकर तारीख रकम कर दी है। और तारीख ये है कि मर तो जाएंगे मगर नजरिया सहाबा नहीं छोड़ेंगे, कायद के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, कायद के मिशन को नहीं छोड़ेंगे। ए रूए कायद, ए रूए आजम तारिक, अल्लाह मेरी आवाज जंग में लेते हुए उस शहीद तक पहुंचा दे। आज इस्लामाबाद में 2023 के 12 अक्टूबर में इतना बड़ा इज्तिमा जमा होंगे, तुझे खराजे तहसीन पेश कर रहा है। बात यही खत्म नहीं है। ए रूए कायद मुतवज्जे हो जा, कराची से गिलगित तक के पहाड़ों तक तेरे दबों से निकलने वाली सदाएं गूंज रही है। ए रूए कायद खुश हो जा, आज तूने जिस निजाम की बात करके असम्बली में बिल पेश किया था, मारने वाले ने 40 गोलियां इसलिए मारी थी सवाल बात हो जाएगी। मेरे रब ने कहा था ये बात नहीं हो सकती, जान देने वाला, खून देने वाला कभी उसका खून रायगा नहीं जाया करता। ए शहीद कायद, आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, मैंने उस वक्त कहा था जालिमों तुमने मेरे कायद को, मेरे रहबर को, उम्मत के इमाम को 40 गोलियां मारकर रास्ते से रोका है। लेकिन तुम्हें पता है ये जा कहाँ रहा था? तवज्जो मेरी तरफ करना, तुम्हें पता है ये जा कहाँ रहा था? कहने वाला कहता है ये असेंबली जा रहा था। मैंने पूछा ये असेंबली में क्यों जा रहा था? मुझे जवाब में कहता है सहाबा की इज्जत का, नामूस का कानून बनवाना चाहता था, अहले बैत की अजमत का डंका बजाना चाहता था, इस असेंबली के दीवारों से ये बात पास करवाना चाहता था। तुमने खून में ला कर कहा ये असेंबली में न जाए। मैंने कहा था अब आजम तारिक इस असेंबली में नहीं है, आजम तारिक का लहू असेंबली में है, खून असेंबली में है, इसका रुख असेंबली की तरफ है। इस्लामाबाद में आजम तारिक का खून बहाने वाला आज दुश्मन पशेमान है, परेशान है, नादिम है, सोच रहा है मुझसे ये क्या हो गया, मैंने इस्लामाबाद में किसका खून बहा दिया है। जो खून आज के बालों में पहुंचा, कौमी असेंबली में मेरा नुमाइंदा कोई नहीं है, सेनेट में मेरा नुमाइंदा कोई नहीं है, हमारी पार्टी का बंदा कोई नहीं है, लेकिन सेनेट भी सहाबा की अजमत से गूंज रहा था, असेंबली भी सहाबा की अजमत से गूंज रही थी, दीवारों से आवाजें आ रही थी सहाबा 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 सहाबा। अल्लाह मेरी आवाज मेरे कायद तक पहुंचा दे। आज दारुल खिलाफा में तेरे जानिशान, तेरा खानदान, तेरी औलाद, तेरे बेटे, तेरे वफादार बेटे हैं और मौलाना मोहम्मद आजम साहब मानते हैं आप मौलाना आजम तारिक के बेटे हैं, लेकिन ये भी मानना हम भी आजम तारिक के बेटे हैं जिन्हें अपने लबों से उन्होंने बेटा कहा था। हम आपके साथ हाथ में हाथ मिलाए खड़े हैं, कदम से कदम मिलाए खड़े हैं। हम आज आजम करते हैं खानदान आजम तारिक को, जमात आजम तारिक को, मोहब्बत आजम तारिक आम थी, आम है, आम रहेगी। आवाज असेंबलियों में गूंज
मजमे में इसी तरह माहौल रखा। अगली बातें करने में आसान होगा। अगली बात, आजम तारिक शहीद ने खून मदे सहाबा और दिफाए सहाबा के लिए दिया था। आज हम ये अज़म करेंगे, हम गली गली मदे सहाबा दिफाए सहाबा करेंगे। आज के बिल का पास होना आजम तारिक के उस खून की लहरों की बरकत है। हज़रत जंगली से लेकर कराची के शलील कतरी तक होने वाले लहू की उन बूंदों की बरकत है। हम आज अज़म करते इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदे सहाबा और दिफाए सहाबा के लिए मैदान अमल में थे, हैं, रहेंगे। एक बार नहीं, हजारों जानें मिलेगी, कुर्बान कर देंगे। सहाबा की इज्जत अज़मत के मामले में कभी ना कंप्रोमाइज किया था, ना करेंगे। इसके साथ मैं इस वक्त दारुल खिलाफा में खड़े होकर अरबाब रियासत, अरबाब इक़्तिदार से पूछना चाहता हूं। 20 साल गुजर गए, हम हर साल आकर तुमसे पूछते हैं, बताओ आजम तारिक के कातिल कहाँ हैं? ज़मान फारूकी का कातिल कहाँ हैं? इशार कासमी के कातिल कहाँ हैं? हबीबुर रहमान शेख नजीब के कातिल कहाँ हैं? अली शेर हैदरी के कातिल कहाँ हैं? इमाम हक नवाज के कातिल कहाँ हैं? बताओ ना, ये कातिल कहाँ है? बताओ ना, ये जालिम कहाँ है? बताओ ना, ये दहशतगर्द कहाँ है? तुम्हारी एजेंसियां, तुम्हारे इदारे, तुम्हारी इंतजामिया कहाँ है? आखिर ये कातिल क्यों नहीं मिलते? इन्हें जमीन खा गई, इन्हें आसमान में उठा लिया, ये क्या कहाँ है? इस धरती में ये कत्ल करने वाले कौन है? तुम कहते हो हमें पता नहीं है, हम तुम्हें बताते हैं। ये कल भी ईरान में थे, आज भी ईरान में है। अगली बात, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा, कत्लेआम किया, रोडों पर उनकी लाशों को फेंक दिया, अटकरियां बेड़ियां पहले मारा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, हम पाकिस्तान की बात करते रहे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, कहते रहेंगे। लेकिन पूछना चाहता हूं, शायद किसी ने तुम्हारे दिलो दिमाग में बिठाया था ये सब कुछ कर लोगे तो सहाबा की इज्जत की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। कि ये वजह तो नहीं है इन दुश्मनों को अब शय मिल गई है और वो बाहर आकर गुस्ताखियां कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, कि ये वजह तो नहीं है। अगर कोई ये वजह समझता है कि शायद इस वजह से अब इनके पास बोलने को जबान नहीं है, तो हमारी जमात के जिम्मेदारों ने आज स्टेज पर खड़े होकर बड़े वाज़े और खुले खुले लफ्जों से तुम्हें बता दिया है, बात वहीं से शुरू हुई है, वही थी, वही रहेगी। वो बात हम करते थे, करते रहेंगे। लेकिन शिया जवानों, तुमसे मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूँ, अपने बड़ों को बता दो, ये तुम्हारे बड़े तुम्हें गैर महफूज कर रहे हैं, ये तुम्हारे बड़े तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, ये तुमसे सहाबा की तौहीन करवा रहे हैं, तुमसे सहाबा को गालियां दिलवा रहे हैं, तुमसे सहाबा पर तबर्रा करवा रहे हैं, और ये करवा कर ये माहौल बनवाना चाहते हैं कि अब असेंबली में ये बहस न की जाए कि गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए, या गुस्ताख को कैद करना चाहिए, या 10 साल होनी चाहिए, या 25 साल होनी चाहिए, या सजाए मौत होना चाहिए। या हमें मजबूर कर रहे, हम बहस करें, असेंबली में करें, आईन और कानून के तहत करें, खत्म नबूवत के मसले की तरह करें, कायदियानियों की तरह करें, अदालत लगे, अवाम मौजूद हो, कौमी असेंबली बैठे, सेनेट के लोग बैठे, आओ फिर बहस करवा लो, बड़ों को तैयार करवा लो। वो सजा के लिए कहते हैं, तौहीद की तारीफ नहीं है, आओ फिर तारीफ समेत, तकफीर की तारीफ समेत हर तारीफ करने को हम तैयार हैं। और इक़्तिदार, अगर ये कानून तुम नहीं बनाओगे, अंदाज लैसे माहौल बदलेगा, फिक्र बदलेगी, काम बदलेगा, फिर असेंबलियों में बहस सजा की भी होगी, इसकी होगी कि सिद्दीक का गुस्ताख मुसलमान नहीं है, उमर का मुसलमान गुस्ताख नहीं है, उस्मान का गुस्ताख मुसलमान नहीं है,
علی کا منکر مسلمان نہیں ہے، معاویہ پر شب و ستم کرنے والا، توہین کرنے والا، صحابیت کا انکار کرنے والا، انہیں مسلمان نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ بحث ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہم آئیں اور قانون کے راستے سے آنا چاہتے ہیں، اور آ کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں قانون بن کر توہین کو روکا جائے۔ اگلی بات، سیاستدانوں، مذہبی لوگوں، تاجروں، سیاسی ورکروں، سیاسی لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی پارٹی بتائے گالی دینا مہذب طریقہ ہے غلط طریقہ ہے؟ گالی دینا اچھا طریقہ ہے برا طریقہ ہے؟ اچھے لوگوں کا کام ہے غلط لوگوں کا کام ہے؟ صحیح لوگوں کا کام ہے یا برے لوگوں کا کام ہے؟ ہر پارٹی کہتی ہے، ہر مذہب کہتے ہیں گالی جرم ہے، گالی جرم ہے، گالی غلط ہے، گالی دینے والا مجرم ہے، گالی دینے والا غلط اور گندا ہے یا نہیں ہے؟ نون لیگ والوں تم بتاؤ، کاف لیگ والوں تم بتاؤ، پی ٹی آئی والوں تم بتاؤ، پی پی والوں تم بتاؤ، مذہبی جماعتوں والوں تم بتاؤ، کیا گالی دینا اچھا ہے یا غلط ہے؟ ہم پہ انگلیاں اٹھانے والوں، اعتراض کرنے والوں، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے، ہم یہی کہتے ہیں یہ گالی رکنی چاہیے نہیں رکنی چاہیے؟ رکنی چاہیے، گالی رکنی چاہیے، تبرہ رکنا چاہیے، یہ غلاظت رکنی چاہیے۔ پیپل پارٹی والوں تمہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے، نون لیگ والوں تمہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے، کاف لیگ والوں تمہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی والوں تمہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ گالی بھی کسی عام فرد کو نہیں، گالی بھی کسی عام شخص کو نہیں، بھائی نبی کے سسر کو گالی، پیغمبر کے سسر کو گالی، نبی کے ساتھی کو گالی، نبی کے رفیق کو گالی، کندھوں پر اٹھانے والے کو گالی، مار لٹانے والے کو گالی، 23 سال ساتھ رہنے والوں کو گالی، نبی کے گھر پر سائے کی طرح ساتھ چلنے والوں کو گالی، آج بھی روزہ میں رسول کے جب سو رہے اسے گالی، جس نے گود میں سنایا اسے گالی، جس نے کندھوں پہ اٹھا کر غار تک پہنچایا اسے گالی، جس کی تائید قرآن نے کی اسے گالی۔ جتنا یہ بندہ بڑا ہے جس کو گالی دے رہا ہے، اتنا گالی دینے والا گندا ہے، اس سے گندا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جیسے یہ گندگی میں دنیا سے بڑھ کر ہے، ایسے یہ غلاظت میں بھی دنیا سے بڑھ کر ہے۔ ہم یہ گندگی اور غلاظت روکنا چاہتے ہیں۔ سب پارٹیوں کو ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں آپ کے پاس لوگ آئیں گے، ہمیں ووٹ دو، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ووٹ دو گے نہیں دو گے؟ دیں گے شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط، اسلام پیپر پر لکھو تمہارا عقیدہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا ہے یہ بتاؤ۔ اگر وہ لکھے گا معاویہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرا ووٹ اس کو جائے گا۔ اگر وہ معاویہ پر اپنے کمنٹس نہیں دے گا، عظمت کو بیان نہیں کرے گا، شان کو بیان نہیں کرے گا، ووٹ تو دور کی بات ہے، اسے جواب دے دینا ہم تیرے منہ پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسا کہو گے نہیں کہو گے؟ لکھواؤ گے؟ اس اسلام پیپر پر لکھوا کر سوشل میڈیا پر ہم وائرل کریں گے۔ کون صحابہ کی عزت عظمت کی بات کرتا ہے، کون گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے؟ مولانا عبدالجبار صاحب کہہ گئے ایک ہے جرم کرنے والا، ایک ہے جرم کی شہادت دینے والا۔ اگر کسی صحابہ کے دشمن کو ٹکٹ کسی پارٹی نے دیا، ہم سمجھیں گے یہ پارٹی اس گستاخ کی سہولت کار ہے، اور جو کچھ معاملہ مجرم کے ساتھ ہوگا وہی رویہ سہولت کاروں کے ساتھ بھی ہوگا۔ سنیوں تمہیں جواب دینا پڑے گا، دیوبندیوں تمہیں جواب دینا پڑے گا، اہل حدیثوں تمہیں جواب دینا پڑے گا، بریلویوں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس مرتبہ رم ٹھوک کر میدان میں آنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رسول اللہ کے ساتھیوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو عائشہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو فاطمہ
نہیں وہ ہمارا نہیں، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ جواب دو گے؟ اگلی بات، یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ گستاخ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گستاخ تیار کہاں ہو رہا ہے؟ اس کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ اس کو پڑھایا کہاں جا رہا ہے؟ اس کو سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ میں اتنے بڑے اجتماع میں حضرات قائدین بالخصوص قائد اہل سنت کی موجودگی میں ایک بات اور مطالبہ کرنے لگا ہوں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تحقیق کریں، تسلی کے ساتھ تحقیق کریں، کوئی جلد بازی نہیں ہے، تحقیق کریں، ضرورت پڑے ہم سے پوچھیں، ضرورت پڑے ہمیں بلائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی معاونت کریں گے۔ آپ بھی ڈھونڈیں، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں یہ گالی سکھاتا کون ہے، یہ گالی سمجھاتا کون ہے، یہ گالی پڑھاتا کون ہے، یہ غلط طریقہ بتاتا کون ہے، یہ مذہب کون سا ہے، یہ مجلس کون سی ہے، یہ محفل کون سی ہے، یہ جلوس کون سا ہے، یہ پٹ کون سا ہے، یہ عقیدہ کون سا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے، اس کی آغاز کہاں ہے، اس کی پیداوار کہاں سے، یہ بنتے کہاں ہے، یہ سمجھتے کہاں ہے، یہ گالیاں سیکھتے کہاں ہے، کالج کے بچے نے یہ گالی کہاں سے سیکھی ہے، یونیورسٹی کے بچے نے یہ گالی کہاں سے سیکھی ہے، کسی شہر کے فرد نے یہ گالی کہاں سے سیکھی ہے، تاجر نے یہ گالی کہاں سے سیکھی ہے۔ آؤ تم بھی ڈھونڈو، ہم بھی ڈھونڈتے، ایک فیصلہ کر لیتے، اب فرد فرد پر نہیں، شخص شخص پر نہیں، شہر شہر میں نہیں، جس مذہب کو گالی سکھانے کا، جس مذہب میں گالی سکھانا عبادت ہو اس مذہب پر پابندی لگنی چاہیے، جس جلوس میں گالی دی جائے اس جلوس پر پابندی لگنی چاہیے، جس مجلس میں گالی سکھائی جائے اس مجلس پر پابندی لگنی چاہیے، جس کے بڑے گالی دیں ان بڑوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگنی چاہیے۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، گستاخ کی بات کر رہا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں گستاخ مذہب پر پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے؟ لگنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں میرے علم میں ہے، میری گفتگو بہت سی جگہوں پہ سنی جائے گی، سنائی جائے گی، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے دماغ کے ساتھ اگلی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، توجہ میری طرف رکھنا۔ دشمن چاہتا ہے آپ جذبات میں آؤ، دشمن چاہتا ہے آپ برابری میں آؤ، دشمن چاہتا ہے کچھ کو آپ بھی برا بلا کہو۔ ہم کہتے ہیں، ہم کہتے تھے، ہم کہتے رہیں گے، مگر صحابہ کے مقابلے میں نہیں۔ کوئی مذہب یہ سمجھے کہ ہم اس کے مذہب کو صحابہ کے مقابلے میں لا کے برا کہیں اور پھر ہم سے مطالبہ کیا جائے تم یہ چھوڑو وہ چھوڑے، تم یہ چھوڑو تم وہ چھوڑے۔ جی اس نے حضرت معاویہ کی توہین کی اور تم نے کسی اور لعنتی چھپے ہوئے کی توہین کی، یہ برابر ہے؟ یہ برابر ہے؟ تم حضرت معاویہ پر نعوذ باللہ کوئی لعنت بھیجے اور جواب میں ہم کسی آج کے کل کے پرسوں کے صدی پہلے شخص پر لعنت بھیجے، یہ برابر ہے؟ اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو حضرت معاویہ اور صحابہ پر لعنت بھیجتا ہے خدا کی قسم یہ لعنت واپس آتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایڈریس صحیح نہیں ہے، اور جہاں بھی کسی چیز کو بھیج کر ایڈریس غلط لکھا جائے وہ چیز واپس آتی ہے نہیں آتی؟ مجھ سے پوچھتے والے پوچھتے مولانا صاحب واپس کیسے آئی؟ میں نے کہا ظالمو یہ دیکھو، جن جن کے قریب ہے وہ سب دیکھیں، واپس آئی ہے نہیں آئی؟ میں نے کہا اتارو، کہتا نہیں اتارتا۔ جب میں نے کہا اتارو اس وقت صرف یہ لگا تھا، اس کے بعد 7 ڈنڈا لگا دیا۔ میں نے کہا اتارو، پھر لوہے کا لگا دیا۔ میں نے کہا اتارو، پھر اسٹیل کا لگا دیا۔ میں نے کہا پورا سونے کا لگا دے۔ ہمیں سمجھ آ گئی یہ واپس آ کر یہاں بتا رہی ہے اور لعنت ادھر نہیں گئی، ادھر برس رہی ہے۔ برابری کرنا چاہتے، برابری کرنا چاہتے۔ حضرات علماء کرام معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ہم سے برابری کروانا چاہتے ہیں، کچھ یہ برابری کرنا چاہتے، کچھ ہم سے کروانا چاہتے۔ ہم نے کس سمت کو چلنا ہے، ہم نے کس راستے کو چلنا ہے، ہم نے کہاں قدم رکھنا ہے، ہم نے کب کیا بولنا ہے۔ ہم بچے تو نہیں ہیں، ہم تمہاری تار ہلانے سے نہیں چلتے۔ ہماری جماعت ہے، ہماری قیادت ہے، ہماری شورا ہے، ہماری مجلس ہے، ہمارے پاس محققین ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، ہمارے پاس قیادت موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں دشمن کو کب کون
سی بات دینی ہے. ہمیں پتہ ہے اس وقت دشمن جس طرح چیخ رہے کیوں نہیں چیخا. اس کے پیچھے کوئی کردار ہے, اس کے پیچھے کوئی محنت ہے. او بھائی ایک مہینہ نہیں گزرا اسلام میں آپ اسلام آباد میں آپ تیسری مرتبہ جمع ہو رہے, ایسا ہے یا نہیں؟ ہو رہے جمع نہیں ہو رہے؟ آپ جنگ میں جمع ہوئے, سرگودا میں جمع ہوئے, خوشاب میں جمع ہوئے, منڈی بودین میں جمع ہوئے, ہری پور میں جمع ہوئے, جناب کراچی میں جمع ہوئے, پشاور میں جمع ہوئے. اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں آپ نے جس گلی میں گئے, جس بازار میں گئے, بڑے بڑے اجتماع ہو کر صحابہ کی صدائیں لگا رہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ آواز نہیں جا رہی؟ یہ آواز وہاں جا رہی ہے. وہ کمرے بھی بند کر دیتے, ہماری آواز ان تک جاتی ہے. اور تمہیں مزے کی بات بتانے لگا, وہ رات کو چارپائی پہ لیٹ کر موبائل پہ ہماری بات سننے پر مجبور ہے. اور میں نے کہا کئی جگہ اکیلا بھی نہیں سنتا, اکیلا بھی نہیں سنتا, اس کے ساتھ لیٹ کر سنتا ہے. اور اگر میں قسم کہوں تو آنی سے لیٹا ہی رہتا ہے, کل بھی کچھ نہیں سکتا. بھائی یہ غمی کا کام نہیں ہے, یہ دکھ کا کام نہیں ہے کہ دل میں دکھ لگا اور کچھ ہو جائے. یہ خوشی کا کام ہے. صحابہ کے دیوانے تمہیں چوکوں پر صحابہ کی صدائیں سناتے اور گھر میں جا کر خوشی کا اظہار کرتے. سنتے ہو میری بات کو تم؟ کان کی کھڑکیاں کھول کر سنو, وہ وقت خدا کی قسم آنے والا ہے. اور رب ذوالجلال کی قسم, یہ ماحول تم خود بنا رہے ہو. حضرات قائدین تمہیں سلام ہے. خدا کی قسم حق نواز, ایثار, مختار, ضیاء الرحمان کا خون اتنا پاکیزہ ہے, ہم کچھ نہ کر سکے. ہم سے زیادہ ہمارا دشمن کر رہا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے اسٹیج پر بریلوی آتے تھے, اہل حدیث آتے تھے, بزرگ اکابر آتے تھے, وہاں سے لیے ہوئے ہم نے یہاں بٹھا دیے تمہاری جگہ. وہاں سے لیے ہوئے ہم نے یہاں بٹھا دیے, وہاں کے بیٹھے ہوئے ہم نے اٹھا دیے. اور تمہیں مبارک ہو. میں اس شخص سے کہتا ہوں جو لاہور میں رہتا ہے, جو بناتا ہے, دعوت نامے بناتا ہے, عظمت کو سلام ہے تمہاری, لکھتا ہے کردار صحابہ. آج سے پہلے کیوں نہیں لکھا حضرت غنی صاحب؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لکھا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لکھا؟ آج کیوں لکھ رہا ہے؟ کہیں کچھ تو لگ رہا ہے نا, کہیں کچھ تو لگ رہا ہے نا, جب وہ لکھنے پر مجبور ہے. اور میں نے کہا تم نہیں جانتے, میں نے پکڑ لیا, اس لیے اصحاب تو لکھا مگر رضی اللہ نہیں لکھا. اسلام آباد والوں گواہ رہنا, وہ وقت آئے گا جب رضی اللہ لکھیں گے بھی کہیں گے بھی, لکھیں گے بھی کہیں گے. بھلے تکیے سے کہیں, چادر سے کہیں, بستر پر سے کہیں, اندر سے کہیں یا باہر سے کہیں, تم سے ہم کہلوائیں گے رضی اللہ صحابہ. اگلی بات, ہمارے ذمہ داران جانے والوں پر غصہ ہوتے, یہ چلا گیا وہ چلا گیا. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ اس بیچارے کی مجبوری, جسے گھر میں بیوی نہیں جانتی, ساری عمر ایسے ہی رہے, وہ چاہتا ہے مجھے دنیا جانے. وہ ظالم اپنی پہچان کروانے کے لیے صدیق کے غلاموں میں نام لکھوا دے, لیکن بحث نہیں کرتا ان پر. ان مذہبی یتیموں پر بحث نہیں کرنا چاہتا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, او بلانے والے, تو اپنی تقریروں میں حضرت معاویہ کو نہیں مانتا, حضرت عمر کو نہیں مانتا, ابو بکر کو نہیں مانتا, یہ دعوت نامہ لے کر کس کے پیچھے گھوم رہا ہے؟ یہ اس مدرسے میں کیوں آیا, اس مدرسے میں کیوں آیا, اس مولوی صاحب کے پاس کیوں آیا, اس مولوی صاحب کو تجھے نہیں پتا یہ معاویہ کا غلام ہے, یہ معاویہ کا کس قدر گر گئے ہو یار. ادھر کہتے ہو معاویہ کو نہیں مانتے, ادھر اپنی مجلس میں بلانے کے لیے معاویہ کے غلاموں کے پیچھے گھومتے ہو. تمہاری یہ پستی یوں نہیں ہے, اس کے پیچھے اقرباز و ایثار و مختار و ضیاء الرحمان اور اعظم کا خون ہے.
جی دیں گے؟ اگلی بات، اس مذہب پر پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ مولانا معاویہ صاحب موجود ہیں پچھلی صوبائی اسمبلی میں، تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا اور تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا اور اسمبلی سے متفقہ پاس ہوا۔ 35 اراکین اسمبلی مختلف پارٹیوں سے، مختلف جماعتوں سے نکل کر ایک جگہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم رسی اللہ نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم نبی کی دین بیٹیاں نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم ازواج مطہرات کے ساتھ رضی اللہ عنہن نہیں مانتے، انہوں نے کہہ کر اس بل کو رد کیا۔ میں اسلام آباد دارالخلافہ میں کھڑے ہو کے ملک بھر کے تمام اضلاع اور تمام تحصیلوں کے ہیڈکوارٹروں اور تمام اسمبلی کے ان حلقوں کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان نے ووٹ تم سے لیے تھے، معاویہ کو ماننے سے انکار کیا تھا، ان نے ووٹ تم سے لیے تھے، ازواج مطہرات کی توہین کی تھی، ان نے ووٹ تم سے لیے تھے، نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا تھا۔ بتاؤ اس جرم میں تم شریک ہو یا نہیں ہو؟ جن 35 لوگوں نے یہ کچھ کیا تھا ان کی لسٹ تمہیں دی جائے گی، وہ الیکشن لڑنے کے لیے تمہارے پاس آئے، تم دیوبندی ہو تب، تم بریلوی ہو تب، تم اہل حدیث ہو تب، تم نے فیصلہ کر لینا ہے، تم نے انہیں جواب دینا ہے۔ ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، دو گے یہ پیغام پہنچاؤ گے اور پھر آپ لکھواؤ گے اب اسمبلی میں وہی جائے گا جو صحابہ کا غلام ہوگا۔ اگلی بات، کہتے ہیں مولانا صاحب گولی مارنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا وہ گلگت میں گالی دینے والا تو معلوم ہے، اس نے ایڈریس بتایا، اس نے نام بتایا، اس نے پتہ بتایا۔ اداروں، ریاست کے لوگوں، یہ اس نے کس کو سنایا نام؟ ہمارے پاس تو حکومت نہیں، ہمارے پاس تو اقتدار نہیں، ہمارے پاس تو چیزیں نہیں ہے، تمہارے پاس ہے۔ تم کہتے ہو ریاست کو اپنا کام کرنے دو، تم کہتے ہو حکومت کو اپنا کام کرنے دو، ہم تمہیں نشاندہی بتا رہے یہ ہے وہ گستاخ جس نے لعنت نام لے کر دیے۔ قانون کہاں ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ سزا کہاں ہے؟ تم یہ سزا دو گے تو لوگ اسے سزا سمجھیں گے، تم نہیں دو گے۔ کوئی دیوانہ، کوئی مجنون، کوئی پاگل، کوئی عاشق، کوئی محبت والا اٹھ کھڑا ہو کے کچھ کرے گا، ذمہ دار ہم نہیں تم ہو۔ سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ اسلام آباد میں ایک شخص نے کہا تھا یہ شہر خمینی کا ہے، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ شہر خمینی کا ہے۔ میں اس کے جواب میں برابری نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ خمینی کا نہیں لدھیانوی کا ہے۔ میں نے جنگی بھی نہیں کہا، چلے گئے، میں نے فاروقی بھی نہیں کہا، میں نے اسحاق بھی نہیں کہا، میں نے موجود ہے۔ اور یہی ہوا تھا، جس کا شہر تھا وہ آیا تھا اور جس کا نہیں تھا وہ دھمکی دے کر بھاگ گیا تھا۔ یہ شہر اور یہ ملک صحابہ کے چاہنے والوں کا ہے۔ ہم قانون چاہتے ہیں، ہم ضابطہ چاہتے ہیں۔ اگلی بات، 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، میں دارالخلافہ میں کھڑا ہوں، ارباب اقتدار بالخصوص ریاست کے لوگوں ہم سے بات کرو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ملک کی بات کرو، امن کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، ملک بچانے کی بات کرو، ملک کے سرحدوں کی بات کرو، فوج کے ساتھ دینے کی بات کرو، ملک کے ساتھ دینے کی بات کرو، ملت کے ساتھ دینے کی بات کرو، انڈیا سے مقابلے کی بات کرو، ایران سے مقابلے کی بات کرو، یا کسی اور دشمن سے لڑنے کی بات کرو، ہم تیار ہیں۔ ہم کیا ہے بھائی؟ ہم کیا ہے؟ لبیک لبیک، اونچی آواز سے لبیک لبیک، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم تیار ہیں۔ اور تم سے پہلے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب کہو گے ہم آئیں گے۔
وہ سوال ہے جو آدمی کہتا ہے پاکستان زندہ باد، جو آدمی کہہ رہا ہے فوج زندہ باد، جو آدمی کہہ رہے ادارے زندہ باد. میرا سوال ہے وہ 15 سال سے لاپتہ کیوں ہے؟ میرا سوال ہے وہ اپنے بچوں سے دور کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی ماں مر گئی، اس کا باپ مر گیا، اس کی رات تکتے تکتے اس کی ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دروازے کو دیکھتے دیکھتے وہ دیکھتی رہی شفیق کب آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بچے جوان ہو گئے، وہ پوچھتے ہمارا بابا کب آئے گا. میں نے اسماعیل خان دیا، 18 سال کا بچہ مجھے ملا، اس نے مجھے کہا مولانا صاحب میں 3 سال کا تھا، میں 18 سال کا ہو گیا، میں اپنی ماں سمیت دروازے کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے میرا بابا نظر نہیں آتا، ہر دستک پہ ہمارا دل دھڑکتا ہے میرا بابا آئے گا. پوچھتا ہوں میرے یہ دوست کہاں ہیں، پوچھتا ہوں میرے یہ ساتھی کہاں ہیں، پوچھتا ہوں یہ جوان کہاں ہیں، پوچھتا ہوں یہ محب وطن کہاں ہے، پوچھتا ہوں یہ دین کے دائی کہاں ہے، پوچھتا ہوں یہ صحابہ کے غلام کہاں ہے، پوچھتا ہوں ماں عائشہ کے بیٹے کہاں ہیں، پوچھتا ہوں مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، پوچھتا ہوں پاکستان زندہ باد کہنے والے کہاں ہیں، پوچھتا ہوں فوج کی حمایت کرنے والے کہاں ہیں، پوچھتا ہوں یہ کہاں ہے. وہ کیوں نہ پتا نہیں ہوا جس نے پاکستان مرد آباد کہا، وہ کیوں نہ پتا نہیں ہوا جس نے انڈیا کا جھنڈا اٹھایا، وہ کیوں نہ پتا نہیں ہوا جس نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو غدار کہا، ملک دشمن کہا، دہشت گردی کے پیچھے وردی کہا، وہ کیوں لاپتہ نہیں ہوا. میرا پاکستان پاکستان کہتے ساتھی دوست احباب بڑا بھائی بیٹا کیوں لاپتہ ہے؟ جواب تو دو، ہمارا قصور کیا ہے؟ امن کی بات کرنا جرم ہے؟ میں ان ماؤں کو کیا جواب دوں جو فون کر کے مجھ سے پوچھتی ہے مولانا صاحب میرے 2 ہی بیٹے تھے، نہیں ہے، میں اسے کیا کہوں؟ میں اسے کیا کہوں جس کی بیوہ نے مجھے ایک دن کہا مولانا صاحب اس اذیت سے نکالو، یہ تو بتا دو نا کہ میرا شوہر مر گیا ہے. یہ تو بتاؤ نا. وہ ایک دن رونے، یہ ساری زندگی جو تم ان کو رولا رہے ہو، بتاؤ جرم کیا ہے؟ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں، اور جو دوسرے بچ گئے تھے انہیں تم نے فورس رول میں ڈال دیا. میں پوچھتا ہوں فورس رول کس کے لیے ہے؟ کس کا قانون ہے؟ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم کیوں انہیں پابند کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، یہ شادی بھی نہیں جا سکتا، یہ بیاہ میں نہیں جا سکتا، کام کرنے نہیں جا سکتا، کسی اور سلسلے میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے گھر بلا لو. کہاں جائیں گے؟ کیسے پالے بچوں کو؟ اس مہنگائی کے دور میں یہ کیا کرے؟ کیا کیا اس نے بتاؤ تو صحیح. چیف جسٹس صاحب انصاف کی بات کرتے ہو، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا. آج خود نوٹس لو، فارچونر والوں کو بلاؤ. جب سے فارچونر بنے اس وقت سے میرے ساتھی فارچونر میں اس کی مدت کیا ہے؟ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ انسانیت پر ایک دھبا ہے، یہ انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے. سفار شنور میں رکھے اسے گھر سے تم نے دور رکھا، رشتہ داروں سے دور رکھا، تم اسے کیا بنانا چاہتے ہو؟ حضرات علماء موجود ہیں، یہ مجبور کر رہے ہیں، وہ بیچارہ خودکشی کر رہے ہیں، وہ مر جائے، وہ معاشرے کا فرد نہیں ہے. کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ؟ وہ ظالموں انہیں جینا سکھاؤ، مرنا نہ سکھاؤ. جینے میں تمہارا فائدہ ہے، مرنے میں سب کا نقصان ہے. اگلی بات ایک ہے اسرائیل. کیا ہے؟ اسرائیل کچھ نہیں ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. اسرائیل امریکہ کی اونچی، یہ بات اونچی کہو، میں اگلی بات کہنے لگا ہوں. اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اور گستاخ اسرائیل کی ناجائز اولاد ہے.
तहफ़्फ़ुज़ पेश किया हुआ है। पूछना चाहता हूं, 42 किलोमीटर पर मुश्तमिल गजा, जिसका टोटल रकबा 42 किलोमीटर है, ये एक पट्टी है, इसकी 3 तरफ खुश्की के रास्ते हैं, एक तरफ दरिया का रास्ता है। खुश्की के रास्ते पे तुमने खारदार तारे लगाई हुई हैं और समुद्र के रास्ते से तुम कश्तियां नहीं जाने देते। 23 लाख लोग इसमें आबाद हैं, बमबारी की जा रही है। इंसानियत की बात करने वालों, इंसानी हुकूक की बात करने वालों, इंसानियत का लाभ नापने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी चारों तरफ से रास्ते बन के तुम उन पर बमबारी कर रहे हो, क्या ये बच्चे इंसान नहीं हैं? क्या ये औरतें नहीं हैं? क्या ये बूढ़े नहीं हैं? इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां मर गई हैं? वो आंटियां कहां मर गई हैं? वो जरा सी बात पर बाहर निकलने वालों को क्या मौत पड़ गई है? आज क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे नाक क्यों सिरे हुए? इतनी सी पट्टी से डर जाने वालों, तुमसे बड़ा तो दिन कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आज अमेरिका का कोई एक फर्द कहीं मारा जाए, तुम इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। पूछना चाहता हूं, इस पट्टी में जो 42 किलोमीटर पर है, जिसकी 3 तरफ मुल्कों को जाने वाले, तुमने खारदार तारे लगा दिए। एक ही रास्ता बचता है, वो समंदर के रास्ते में कश्तियों में बैठ कर जाए। तुम जाने भी नहीं देते, खुराक भी नहीं पहुंचा रहे, अद्वियात भी नहीं पहुंचा रहे, सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे, भूखे लोग मर रहे। इंसानियत का नाम लेने वालों, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम गद्दार हो, तुम इस्लाम के दुश्मन हो, तुम बदबख्त लोग हो, तुम बदबूदार लोग हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, हैवानियत है। तुम अपनी इंसानियत की बात करते हो, पूरे दुनिया में बसने वाली इंसानियत के तुम दुश्मन हो। आज दुनिया में जितना कतरे आम हो रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका जिसकी सपोर्ट कर रहा है वो इसराइल है। इसराइल कल भी अमेरिका की नाजायज औलाद थी, आज भी अमेरिका की नाजायज औलाद है। और ये नाजायज औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका कूद पड़ता है। मैं मुस्लिम ममालिक से कहना चाहता हूँ, मुझसे पहले एक मुकर्रर ने ये बात की है, कई मुल्कों पर मुश्तमिल बनने वाला ये इत्तेहाद, जिसकी क़यादत पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ साहब के हाथ में थी, हम पूछना चाहते हैं वो कहाँ है? सऊदिया के लोगों, अरब दुनिया के लोगों, तुर्की के लोगों, इस्लामी मुल्कों के लोगों, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह की वो हदीस याद नहीं है कि अगर कहीं एक मुसलमान तरफ जाए तो पूरी उम्मत को तरफ जाना चाहिए? आज बच्चे तुम्हें बुला रहे, बूढ़े तुम्हें बुला रहे, क्या करोगे नस्लों का? क्या करोगे इस फौज का? क्या करोगे इस ताकत का? अगर मेरी उम्मत का मासूम बच्चा तरफ तरफ कर मर जाए, मेरी माँ की इज्जत को कोई यहूदी तार तार करे, क्या करोगे इसका? कुछ नहीं होगा। आओ ऐलान करो, हम फलस्तीन के मुसलमानों की जिस हद तक दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, इस फौज को आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? कश्मीर समेत दुनिया के जितने मजलूम हैं, हम उन मजलूमों के साथ खड़े या नहीं खड़े? आखिरी बात, मैंने कहा इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है, आगे मैंने कहा गुस्ताख इसराइल की नाजायज औलाद है। सवाल पैदा हो गया, ये इसराइल की नाजायज औलाद क्यों है? मैंने कहा इसराइल में यहूदी रहते हैं। कौन? ऊंची कौन? यहूदी रहते हैं। और मक्का मदीना से यहूदियों को किसने भगाया था? किसने भगाया था? और यहूदियों को किसने भगाया था? सहाबा ने भगाया था। आज तक वो सहाबा की दुश्मनी में खड़े। कुछ यहूदी वहां है, कुछ यहूदी ईरान में सबसे ज्यादा आबाद है, उसने उनसे परवरिश और तरबियत ली है। मैं आज खुली बात करने लगा हूं, जो सहाबा की तौहीन करता है, सहाबा की तकफीर कहता है, अहले बैत को बुरा भला कहता है, वो कोई और नहीं असलन यहूदी है। कौन है? कौन है? यहूदी है। इसलिए मैंने कहा इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है और गुस्ताख
اسرائیل کی ناجائز اولاد ہے. آپ اپنے گھروں میں جائیں گے, عظمت صحابہ کا پرچم بلند کریں گے, آپ گلی گلی ڈنکا بجائیں گے.